اللہ اللہ اللہ۔ کہ ایک آدمی کا مقدمہ تھا، لیکن درمیان میں جمنا دریا پڑتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ دریا کے کنارے بزرگ رہتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو وہ گیا، مگر پانی طغیانی پہ تھا، سیلاب تھا۔ تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا، حضرت مجھے کچھ ہیلپ کیجئے کہ میں دریا سے گزر جاؤں، کشتی بھی نہیں ہے اور جانا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کھانا دوسرے کنارے پہ جو بزرگ ہیں نا، ان کو میری طرف سے پہنچا دو، اور دریا کو جا کے کہنا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ بچے تو پھر رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں۔ چلا گیا، یہی الفاظ کہے دریا نے راستہ دے دیا۔ اب دوسرے بزرگ کے پاس گیا، اپنا کام کیا، انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ پھر کہنے لگا کہ حضرت وہ تو دریا میں سیلاب ہے، آپ کوئی مجھے دعا بتا دیں کہ مجھے بغیر کشتی کے دریا میں سے گزرنا موقع مل جائے۔ انہوں نے کہا جاؤ دریا کو کہہ دینا اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ وہ بڑا حیران کہ کھانا میرے سامنے برتن خالی کر دیے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو جا کے جب یہی الفاظ کہے تو دریا نے راستہ دے دیا۔ اب وہ پہلے بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرف سے تجھے پیغام کہ جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہی نہیں کی، اور قدرتاً یہ بات کرتے ہوئے آواز اونچی تھی اور بیوی پردے میں سن رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں؟ آخر یہ بچے جو پھر رہے ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جب بھی ہم بستری کی نیت یہ کی کہ اس کا حق ہے میرے اوپر شریعت کی روح سے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی لذت کی نیت ہی نہیں کی۔ تو اگرچہ میں اس عمل سے گزرا مگر ایسے جیسے میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اور ان بزرگوں نے کھانا کھایا تو اس نیت سے کھایا کہ میری جان کا میرے اوپر حق ہے اور اس کو غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہا ہوں۔ انہوں نے انجوائے کرنے کی نیت سے کھانا نہیں کھایا، ایسا ہی ہے انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو نیت کے ٹھیک ہونے سے آپ سوچئے عمل کی کتنی ترتیب بدل جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اب وہ شوربہ بنانے کے لیے پانی ڈالنا چاہتی ہے، تو وہ صرف نیت کر لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے، اور ایک گھونٹ پانی صرف وہ زیادہ ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ اگرچہ اس گھر میں کوئی مہمان نہ آیا، اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو نیت بہت اہم ہے، اس کے اوپر انحصار ہے اعمال کا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات انسان عمل کرتا ہے بغیر نیت کے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عشاء کے وقت کھانا کھائے اور اگلے دن کھانے کی فرصت ہی نہ ملے، اور وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ اس نے سارا دن نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی کا مسئلہ۔ تو حالت تو دیکھنے میں روزے دار والی تھی، لیکن نیت روزے کی تو نہیں تھی نا۔ تو نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عمل نظر آتا ہے مگر اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ نیت ہونا ضروری۔ اب اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی عادت ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں۔
چنانچہ جو آدمی عادتاً ایسا کر لے اس کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے عادت کی وجہ سے ایسا کیا۔ ہاں کوئی بندہ اگر وہ پہنتے ہوئے نیت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی آپ رات کو کپڑے بدلا کرتے تھے، میں اس لیے کپڑے بدل کے سو رہا ہوں، اب کپڑوں کا بدلنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ہم اپنی عادت کو عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری مثال، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ بیبی ہو اور سامنے آئے اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں۔ ایک باپ کو اللہ نے شفقت دی ہے، وہ ایسا عمل کرتا ہے۔ عادتاً کریں گے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر پیار کرتے ہوئے یہ نیت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اب اگر بوسہ دے گا تو بوسہ دینا عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کو اپنی عبادت بنانا چاہیے، اور جو کام بے نیت کے ہم کرتے ہیں ان میں نیت کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔